یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ دکان پر تازہ جلیبی بن رہی تھی۔ وہ خریدے تو اخبار کے ساتھ آنے والا ٹکڑا پوری زندگی تبدیل کر گیا۔ پڑھنے کا شروع سے شوق تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ٹکڑے پر ایک کالم چھپا ہوا تھا۔ کالم نگار کا نام یاد نہیں، لیکن اس سے جو لکھا تھا سب یاد ہے۔ حرف بہ حرف تو نہیں، لیکن یاد ہے۔ آپ بھی پڑھیں۔ اس نے کہا۔ میں کل اپنے کاروبار دوست کے پاس دفتر گیا۔ چائے پی، گپ شپ لگائے ہوئے گھر جانے کا وقت ہو گیا۔ جب دفتر سے باہر نکل رہے تھے تو کلرک نے آ کر ایک شکایت لگائی کہ جناب فلاں چپراسی سست ہے، کام نہیں کرتا۔ ڈرائیور نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرے اس دوست نے کہا، اگر کام نہیں کرتا تو کس لیے رکھا ہے؟ فارغ کرو اسے۔ میں نے فوراً مداخلت کی اور کہا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایک دفعہ اس سے بات کر لو؟ کیا پتہ اس کے کچھ مسائل ہوں۔ پھر میں نے اپنے دوست کو ایک شیخ کا واقعہ سنایا۔ شیخ صاحب لاہور میں ایک معمولی سے دفتر میں ملازم تھے۔ دن کچھ ایسے پھر گئے، اسے دفتر کے صاحب کو پسند آ گئے اور یوں ان کی فیملی میں ہی شیخ صاحب کی شادی ہو گئی۔ قدرت شیخ صاحب پر مہربان تھے۔ دن اور رات دن میں بدلتے گئے اور شیخ صاحب ایک دکان سے ایک مارکیٹ اور پھر ایک فیکٹریوں سے دو چار اور پھر نہ جانے کتنی فیکٹریوں کے مالک بن گئے۔ دن بڑھتا گیا، 2 بچے ہو گئے۔ شیخ صاحب نے کرائے والے کمرے سے ایک اپارٹمنٹ اور پھر لاہور کے انتہائی پوش علاقے میں دکان کی ایک کوٹھی خرید لی۔ مالک کی ضرورت پیش آئی تو چکوال سے آئے ہوئے سلطان کو فیکٹری سے نکال کر 1500 روپے ماہوارہ پر اپنی کوٹھی پر ملازم رکھ لیا۔ سلطان ایک انتہائی شریف اور اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ نہ کسی سے کوئی جھگڑا، نہ کسی سے کوئی عداوت، نہ کبھی کوئی شکایت۔ ایک بار شیخ صاحب دن کے 10 بجے کسی کام سے گھر واپس آئے تو گاڑی دروازے پر ہی کھڑی کر دی کہ ابھی واپس دفتر جانا تھا۔ دروازے سے گھر کے داخلی دروازے کے درمیان اللہ جانے کیا ہوا۔ پودوں کو پانی دیتے سلطان کے ہاتھ سے پائپ پھسلا اور شیخ صاحب کے کپڑوں پر پوری ایک تیز پھوار جا پڑی۔ شیخ صاحب بھیگ گئے۔ سلطان پاؤں میں گر گیا، کڑکڑا کر معافی مانگنے لگا کہ صاحب غلطی ہو گئی، لیکن شیخ صاحب کا دماغ آسمان پر تھا۔ غصے میں نہ آؤ، دیکھا نہ تاؤ۔ وہیں کھڑے کھڑے سلطان کو نوکری سے نکال دیا۔ کہا، شام سے پہلے اس گھر سے نکل جاؤ۔ سلطان بیچارہ سامان کی پوٹلی باندھ کر گھر سے نکل کر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گیا کہ شاید صاحب کا غصہ شام تک ٹھنڈا ہو جائے تو واپس بلائیں۔ شام کو شیخ صاحب واپس آئے تو دیکھا سلطان ابھی تک بیٹھا ہوا تھا۔ گارڈ کو کہا، اسے دھکے دے کر نکال دو، یہ یہاں نظر نہ آئے۔ صبح ہوئی تو سلطان جا چکا تھا، رب جانے کہاں گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ شیخ صاحب کی تیزی سے ترقی پاتے کاروبار اور فیکٹریوں میں ایک ٹھہراؤ سا آنے لگا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار آہستہ آہستہ کم پڑتی گئی، لیکن شیخ صاحب زندگی سے بہت مطمئن تھے۔ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، پوری فیکٹریاں جل کر راکھ ہو گئیں، کچھ مزدور بھی جل گئے۔ شیخ صاحب کو بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا جھٹکا لگ گیا۔ کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بن پڑنا شروع ہو گئے۔ بڑا بیٹا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا،
دوستوں کے ساتھ سیر پر مری گیا۔ واپسی پر حادثہ ہوا تو وہ جوان جہاں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ شیخ صاحب کی کمر ٹوٹ گئی۔ نقصان پر نقصان ہوتے گئے۔ دکان کی کوٹھی بیچ کر 10 مرغی کے عوام طرز کے محل میں آ گئے۔ جب عقل سے کچھ پلے نہ پڑا تو پیروں فقیروں کے یہاں چل گئے کہ شاید کوئی دعا ہاتھ لگ جائے اور بکھری ہوئی زندگی پھر سے سنور جائے۔ باقی مادہ کاروبار بیچ کر اور کچھ دیگر پراپرٹی کو رہن رکھ کر بینک سے قرض لیا اور چھوٹے بیٹے کو ایک نیا کاروبار کر کے دیا۔ اس کے پارٹنر دوست نے دغا کیا اور سارا پیسہ ڈوب گیا۔ شیخ صاحب 60 سال کی عمر میں چارپائی سے لگ گئے۔ ایک دن ایک پرانا جاننے والا ملنے آیا۔ حالات دیکھ کر تو بہت افسوس کیا۔ کہا شیخ صاحب ایک بزرگ لاہور آئے ہوئے ہیں، بہت بڑے اللہ والے ہیں، اگر ان کے پاس سے دعا کروا لے تو اللہ کرم کرے گا۔ شیخ صاحب فوراً تیار ہوئے، ان کے پاس پہنچے، ملاقات کے مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے آنکھیں بند کی، کچھ دیر مراقبہ کی کیفیت میں رہے، پھر آنکھیں کھولیں، شیخ کو دیکھا اور کہا تم نے سلطان کو کیوں نکالا تھا؟ شیخ کے سر کے اوپر گویا ایک قیامت ٹوٹ پڑی، آنکھوں سے آنسو کی ایک نہ تھمنے والی لہریں جاری ہو گئیں۔ شیخ بزرگ کے پاؤں میں گر گیا، معافی مانگنے لگا۔ بزرگ نے اسے کہا میری بات سنو، پروردگار رازق ہے، وہ رزق ضرور دے گا، لیکن اس کا وسیلہ انسانوں کو ہی بنائے گا۔ اوپر سے نیچے آتے پانی کی تقسیم جس طرح نہروں نالوں کی طرح ہوتی ہے، رزق کی تقسیم اسی طرح۔ پروردگار کے نزدیک ہم میں سے ہر ایک شخص وسیلہ ہے کسی اور کے رزق کا۔ اگر آپ وسیلہ بننے سے انکار کرو گے تو تمہارا حصے کا وہ رزق جو اس وسیلے سے تمہیں بطور معاوضہ مل رہا تھا ختم ہو جائے گا۔ تمہیں لاکھوں کروڑ سلطان کو 1500 روپے دینے کے لیے ملتے تھے، تم نے وہ روک لیے، اوپر والے نے تمہارا معاوضہ ختم کر دیا۔ اب جاؤ اور سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے، معاف کر دے تو تمہارے دن پھر جائیں گے۔ شیخ کی دنیا لٹ گئی، وہ سر پیٹتے گھر آیا، پرانے کاغذات ڈھونڈتا رہا کہ شاید کہیں سلطان کا کوئی پتہ، کوئی شناختی کارڈ، کوئی معلومات مل سکے۔ کچھ بھی نہ ملا تو شیخ دیوانہ وار سلطان کو ڈھونڈنے چوال جانے والے بس میں بیٹھ کر چوال چلا گیا، مگر سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا ڈھونڈتا ڈھونڈتا چوال اڈے پر آ پہنچا اور باپ کو واپس لاہور لے آیا، لیکن شیخ کا دل کا سکون ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد شیخ پھر گھر سے غائب ہوا تو بیٹے کو معلوم تھا کہ وہ کہاں ملے گا۔ وہ چوال پہنچا تو دیکھا باپ زمین پر بیٹھا سر میں راکھ ڈال رہا تھا اور کہہ رہا تھا سلطان تم کہاں ہو، سلطان تم کہاں ہو؟ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو واپس لے آیا۔ چند دن بعد شیخ کا انتقال ہو گیا۔ کالم نگار نے لکھا میں نے اپنے دوست کو یہ پوری کہانی سنائی اور اسے کہا چپراسی کو نہ نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہے، اسے تو رب کہیں اور سے بھی دے گا کہ اس کے پاس وسیلے بنانے کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سے معاوضے والی نعمت سے محروم ہو جاؤ۔ مجھے یہ واقعہ پڑھتے ہوئے کافی سال گزر گئے۔ آپ یقین کریں کہ اس
نے میری زندگی بدل دی۔ میں معاملی معلومات میں بہت زیادہ مختار رہتا ہوں۔ اگر کسی کے پاس کچھ پیسے ادھار کیفیت میں رہ گئے تو نہیں مانگے کہ کہیں اوپر والے سے ملنے والے معاوضے کم نہ ہو جائے۔ کوشش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے لوگ کا رزق لگا رہے۔ گھر میں کام والی رکھے تو مشکل حالات میں بھی انکار نہیں کیا کہ اس کا رزق لگا رہے۔ اپنے پاس کام کرنے والے کسی لڑکے کو کبھی نہیں نکالا کہ میری وجہ سے کسی کے گھر میں پریشانی نہ ہو، کسی کے رزق کا وسیلہ ختم نہ ہو جائے۔ میں نے ہمیشہ نیکی سے وسیلے بنانے کی کوشش بھی کی۔ میں کبھی تنگ دست نہیں ہوا۔ اللہ نے ہمیشہ مجھے نوازا، ایک سے بڑھ کر ایک وسیلے ملتے گئے اور میں آگے بڑھتا رہا۔ آپ بھی ارادہ کریں کہ کبھی آپ کی وجہ سے کسی کا رزق بند نہیں ہوگا، آپ وسیلے بنے رہیں، اللہ پاک آپ کے لیے وسیلہ بنائے رہے گا، انشاءاللہ۔